بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسکین و تسلی کے بلند کلمات۔ رجب 9 ہجری میں تبوک کا مارکہ پیش آیا۔ سیرت نبوی میں اس غزوہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے وہ مقاصد و نتائج حاصل ہوئے جو مسلمانوں اور عربوں کی نفسیات و احساسات اور بعد کے پیش آنے والے واقعات اور حالات کا رخ معین کرنے میں عمیق اور دیر پا اثرات کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا محاذ یعنی کہ گورنر حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ اور اپنے اہل بیت کی دیکھ بھال اور خبرگیری کے لیے اپنی جگہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منافقوں کے افواہ پھیلانے اور ان کی چہم گوئیوں سے خطرے کا اظہار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میری نیابت و اعتماد کے معاملہ میں تمہاری حیثیت و مرکزیت وہ ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟